کو پاکستان کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. آج بہت ساری امپورٹنٹ نیوز ہے, یہ سارا کچھ ہم نے آپ کے ساتھ کور کرنا ہے. آج پاکستان کا ایک اور واقعہ جو میں ابھی آپ سے حمزہ عباسی کا, اقبال حسین کا, عبد المجید اچکزئی کی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آج ہی پاکستان کا ایک اور واقعہ ہے. میرا پریکٹیکلی مائی ہارٹ بلڈ فار دس, مطلب جسے کہتے ہیں دل سے خون رسا میرا, کہ آپ سوچئے گا کہ ایک پولیس آفیسر 2 یا 3 ستارے لگے ہوئے ہیں, وہ اس عورت سے پیچھے ہے. یہ عورت جب جیل میں, جب یہ پولیس اسٹیشن پہ آئی تو دا وومن واز لیڈنگ, شی واز ویئرنگ اے ٹی شرٹ, اور ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا, اور اس کے پاس اوپر ہینڈ کفس بھی نہیں تھے. کس کانفیڈنس کے ساتھ وہ انٹر ہو رہی ہے جیل کے بیچ میں, کہ ایون ایک آفیسر جو 2 یا 3 ستارے اس کے لگے ہوئے ہیں کندھے کے اوپر, وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے اور وہ اس سے ایک قدم پیچھے چل رہا ہے. دس از واٹ از نیو پاکستان. اس میں میرے پاکستان کو کوئی قصور نہیں ہے, اس میں ان رویوں کا قصور ہے جو لینڈ لارڈز, مافیاز, انہوں نے رویے دے دیے. چلیے یہ ساری کی ساری بات چیت آپ سے چلتی رہے گی. میں آپ کو آج لے کر کے چلوں گی پاکستان بھی, اور پاکستان میں ہمارے ساتھ ہوں گے محمد علی صاحب, ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے یہی امپورٹنٹ نیوز کے بارے میں. مگر اس وقت ایک ملاقات کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ پاکستان سے شامل ہوتے ہیں. آف کورس آپ کو پتہ ہی ہے بہت ساری چیزوں کے بیچ میں بہت ساری ریڈ ٹیپس ہیں, مگر اس ملک میں تو جو بہتر انسان ہے اس کو بھی بعض اوقات اپنے آپ کو اکنالج کروانا مشکل ہے, اور ہم تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. آئیے صاحب, میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں جناب خرم دستگیر خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کی صورتحال کو ڈسکس کریں گے. جناب محترم خرم دستگیر صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. آپ کا بتائیے, سب سے پہلے تو بتائیے ویدر کیسا ہے وہاں پہ؟ ویدر اتنا گرم نہیں ہے جتنی ہمیں عادت ہے مئی کے مہینے میں, تو اس دفعہ ریلیٹیولی جو ہے وہ موسم ابھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ ابھی 40 ڈگری کراس نہیں کیا, تو اس کے نیچے نیچے رہتا ہے 36 37 38 ہو جاتا ہے 35. تو اس دفعہ تھوڑا سا موسم بہتر ہے مئی کے حوالے سے. تو ہم بس کچھ لوگوں کو یہ بھی فکر ہے کہ پتہ نہیں آم صحیح پکیں گے کہ نہیں پکیں گے. نہیں آم آپ ہمیں بھی یاد رکھیے گا. مجھے بتائیے آپ کے آموں کے باغ کتنے ہیں؟ نہیں, میرے باغ نہیں ہے, میں تو پیورلی شہری آدمی ہوں گجرانوالہ سے, لیکن بہت سارے ہمارے دوست ہیں ان کو تو یہی فکر پڑی ہے کہ بارش. گجرانوالے کی تو ہر چیز اسپیشل ہے. مجھے یاد ہے جب ہم پاکستان میں ہوا کرتے تھے تو وی یوزڈ ٹو گو ایوننگ میں, اس زمانے میں 35 سے 40 منٹ کی ڈرائیو ہوا کرتی تھی. یہ ابھی بہت سارے بائی پاسز نہیں بنے, لانگ اگو. تو ہم لاہور سے نکلا کرتے ہوتے تھے گجرانوالہ میں, وہ چڑی پننے والے کے تکے کھانے کے لیے جایا کرتے ہوتے تھے. آئی تھنک اس آدمی کا نام ناصر تھا یا سم تھنگ. یہ بالکل اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ دانش سے پوری طرح مالا مال ہیں, بلکہ آپ کی ترجیحات بھی درست ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. اچھا جی, یہ تو بات ہو گئی, مگر میں زندگی میں یہ کہتی ہوں کہ انسان کبھی بھی مطمئن نہیں. کل کا ہمارا پروگرام چل رہا تھا, دس از ویری انفارچونیٹ خرم دستگیر صاحب, میں بیونڈ اینی پارٹی بات کرتی ہوں. کینیڈا میں دس از ویری انفارچونیٹ کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم ان کی پارٹی کو پروموٹ کریں, نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم صرف ان کے ہی تعریفوں کے پل باندھتے رہیں, اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہیں, ہم کسی کے بھی پل نہیں باندھتے. ہر میں سے جو اچھا کرتا ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور جو غلطی ہے, وی آر آل ہیومن بینگس اینڈ وی مسٹ لرن ourselves, or we should learn from the others' mistake as well. تو میری تو پرانی رائے ہے کہ ملک سے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بطور سیاسی جماعت کام نہیں کرنا چاہیے. they can act as social clubs کے لوگ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن جب آپ پاکستان کی سرحد سے باہر چلے جائیں تو صرف پاکستان کی بات ہونی چاہیے, سیاسی جماعتوں کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ اب دیکھیں پورے دنیا میں میری جماعت کی بھی ہر جگہ آپ ماشاءاللہ برانچز ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کا اگر مفاد ہمیں عزیز ہے تو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے چیپٹرز بنائیں اپنی جماعتوں کے, جو کہ
جیسے کینیڈا ہے، کینیڈا کی جو لوکل سیاست ہے اس کے اندر حصہ لیں، اس کی قومی سیاست میں حصہ لیں، اس کے اندر کینڈیڈیٹس کو پروموٹ کریں، کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں. لیکن یہ کہ وہ پاکستان کے تمام اختلافات اور لڑائیاں جو ہے وہی ہم اپنے کہتے ہیں نا بیگیج میں ڈال کر جو ہے وہ بیرون ملک بھی لے جاتے، اس سے پاکستان کا کوئی مفاد جو ہے سچی بات ہے سرو نہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. اور اب ہم آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو میرا ایک پیغام جناب میاں نواز شریف صاحب تک ضرور پہنچا دیجئے گا. آئی ہیو آل مائی رسپیکٹ فار میاں نواز شریف صاحب. آئی ایم فرام ماڈل ٹاؤن، اور ہم جس جگہ پہ ہمارا گھر سی بلاک میں اور ہمارے اور ان کے درمیان میں بی بلاک اور سی بلاک اور درمیان کی سڑک ہوتی تھی، تو ان کی مسجد کا خطبہ کی آواز ہمارے گھر تک آیا کرتی تھی. جناب طاہر القادری صاحب کو بھی ہم نے وہاں پہ جی بہت سال انہوں نے وہاں دیا. ایگزیکٹلی سنا ہوا ہے. تو میاں صاحب کو ایک میرا پیغام ضرور دے دیجئے گا. آئی ہیو آل مائی رسپیکٹ. مائی مدر ان لا واز ہز ووٹر، مائی مدر واز ہز ووٹر، مائی ہسبینڈ واز ناٹ ہز ووٹر دو، مگر ان سے کہیے گا کہ وہ اپنی ایک بایوگرافی خود ضرور لکھیں، کیونکہ اس ملک میں اور اس دنیا میں جو لوگ ہیں وہ دوسروں کی بایوگرافی لکھ کے بھی پیسہ کماتے ہیں، کیونکہ اس میں چند ایسے فیکٹس دے دیتے ہیں جو شاید حقیقت کے قریب نہیں ہوتے. تو میاں صاحب سے ضرور کہیے گا کہ ایز اے ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہی مسٹ رائٹ ہز بایوگرافی، جس کے لیے ہی کین ہائر سروسز ابراڈ اینڈ ہی شوڈ رائٹ، جس میں بہت سارے فیکٹس کو ہیں آنا ضرور چاہیے. اور میرا پاکستان کی ہر پارٹی کے ساتھ گلہ ہے کہ ہر پارٹی میں سے لوگ پرائم منسٹرز بھی رہے، پریزیڈنٹس بھی رہے، بٹ انفارچونیٹلی دے ڈڈ ناٹ ٹیک اسٹینڈ فار پاکستان. دس از اے ویری ہارٹ بریکنگ. اور ندیم کامران صاحب از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن فرام ساہیوال، یو مسٹ نو ہم. اور میاں صاحب کے مشکل وقت میں بھی ندیم کامران ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آج میں وہ آج کل علیل ہیں کافی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اچھا ندیم کامران صاحب بیمار ہیں. ہی از اے ینگ، آئی ریمبر ہز فرسٹ الیکشن میں ندیم کامران صاحب بیمار ہیں. ویری سیڈ ٹو نو اباؤٹ اٹ. آئی ول کال ہم ٹوڈے. سر اس وقت پنجاب میں آپ کی پارٹی حکمران ہے، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک کام جو بہت اچھا کیا وہ یہ تھا کہ جو انکروچمنٹس کو ختم کیا. آئی ڈیفینیٹلی ایڈمائر اٹ، اور اس ملک میں انکروچمنٹس کو لازمی ختم ہونا چاہیے. میں نے 4 واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے، جیسے ڈاکٹر فضیلہ کے بارے میں بھی بات کی. ایک اور کوئی ریان یا کوئی ایسی خاتون تھیں، شی واز اے ایکٹریس، وہ بھی منی لانڈرنگ کے کیس میں پکڑی، بٹ شی ڈز ہیو لانگ پلس، وہ بھی چھوٹ گئی تھیں. یہ جو جناب اچکزئی صاحب کا میں نے واقعہ کہ دنیا کے پاس بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ میں رپورٹ ہے کہ کیسے لینڈ کروزر ٹکر مارتی ہے، مگر انہوں نے بھی پیسے کی بنا کے اوپر سزا نہیں پائی تھی. آج لاہور کراچی سے میرا خیال ہے خاتون پنکی کے نام سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. اینڈ دا سیڈسٹ پارٹ از کہ ایک یونیفارمڈ پولیس آفیسر، آئی بلیو ان کے اسٹارز ہیں 2 اور 3 اسٹارز ہیں، ہی از واکنگ اے اسٹیپ بیہائنڈ ہر، شی واز وداؤٹ دی یہ جو ہینڈ کفس کے بغیر تھیں، اینڈ دا وے شی واز اینٹرنگ ان دا پولیس آفیسر، شی ہیڈ full confidence کہ somebody very strong is behind her. What do you say about these things؟ کہ کیا عدلیہ بالکل بیکار ہو گئی ہے؟ کیا عدالتیں بے بس ہو گئی ہیں یا کیا ہے؟ اور اس خاتون کے اوپر جو الزامات ہیں وہ تو شاید آپ کے ناظرین اور سامعین سرچ کر کے پتہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں 2 سوالات ہیں جو آپ چونکہ مغرب میں ہیں تو کہ کیا برابری کا تقاضا یہ تھا کہ خاتون کو بھی ہتھکڑی لگائی جاتی، یا پھر جو کہتے ہیں جی کہ مشرقی روایات کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو ہتھکڑی نہ لگائی جاتی. مشرقی روایات تو اور بھی بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتی. ہاں، تو مغرب میں سے کہتے ہیں جی شیولری ہے، جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہیں کہ جی خاتون کو بہرحال ایک کچھ پریویلیج دینا چاہیے. ان کو ہاتھ کڑی لگائی ہوتی تو کہتے تھے look at the confidence she is walking in the جی میں نے وہ کلپ دیکھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں
جو قانون کی حکمرانی ہے اس کے لیے ہمیں تو بھی بہت طویل جدوجہد کرنی. اور یہاں ایک تلخ سبق بھی ہے ہمارے معاشرے کے بارے میں کہ میں اپنے آپ کو استثنا نہیں دوں گا، لیکن ہم سب جب قانون کا ہمیں سامنا ہوتا ہے تو ہم انصاف نہیں چاہتے، ہم مہربانی چاہتے ہیں. اور لہٰذا جو ایک جنرل سینس ہے کہ جو کہتے ہیں بے لاگ انصاف ہونا چاہیے. بے لاگ انصاف کا جھنڈا اٹھانے والے ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں، بڑے ریئر ہیں. جو ایسے گروپس ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسی بہت سارے جو خواتین کے گروپس ہیں اور اقلیتوں کے ہیں، وہی گروپس ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی، وہ انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہماری سوسائٹی میں اوور آل جنرلی جسے کہتے ہیں رول آف لا، وہ ہم سب اس کے اوپر بھاشن تو دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو عمل ہیں وہ اس کے ساتھ ہماری گفتگو کے ساتھ میل نہیں کھاتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کے لیے جدوجہد نہیں کرنی. یہ ایک طویل، اس میں قانونی عمل بھی ہے، اس میں انتظامی عمل بھی ہے، اور اس میں معاشرتی عمل بھی ہے. مجھ سے آپ پوچھیں گی تو میرے خیال پہ تو اس پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مائیں اور دادیاں نانیاں چاہیے بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ قانون پر عمل کرنا، وہ نہیں رہی ہیں. وہ دادیاں نانی، آپ نے تو وہی بات کی نا، تو مجھے پڑھی لکھی سمجھدار عورت دے دو تو میں اچھی نسل دے دوں گا، بٹ انفارچونیٹلی رول ماڈلز آر سوسائٹل ایٹیٹیوڈز ہیں وہ تو ماں سے ہی آنے یا والدین سے آنے. آئی ٹوٹلی. تو یہ اب یہی ہے کہ یہ ڈائنامک ہے کہ ظاہر جو لوگ انتظامیہ چلا رہے ہیں ان کے اوپر بھی بلیم جائے گا. جو حکومتیں چلا رہے ہیں جیسے پنجاب میں ہماری جماعت کی حکومت ہے، ان کے اوپر بھی ذمہ داری جائے گی کہ بھئی آپ اس کو انشور کرنے کے لیے کیا کریں. لیکن کسی ایک فیکٹر سے یہ جو جس کی طرف آپ نے وہ جو ویڈیو کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ کسی ایک عمل سے ٹھیک ہونے والی نہیں. میں سر بات جو کر رہی ہوں نا، اگر کسی انسان کا the way somebody walks and the way somebody talks is کہ اس کے پیچھے بیک اپ کیا ہے، اس کی بیک بون کون ہے. اگر آپ اس کا باڈی جیسچرز دیکھیں، باڈی لینگویج کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دس مین some Don is behind the person and Don can take her out anytime, any minute. There is no doubt about it. It can be a male or a female, whoever it is. اچھا، میں یہاں سے آپ کو لے کے آنا چاہتی ہوں، بڑا نان سینس سوال ہے میری بات چیت آپ لوگوں کے ساتھ ایک عام آدمی کی بات چیت ہے. میں اگین آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ پوزیشن میں میں بھی آج اتنی اب کہتے ہیں نا کہ وہ دیر سے یہ پروگرام ہو رہا ہے پاکستان ٹائم کے، میں بھی اب غیر سیاسی گفتگو کروں. ایگزیکٹلی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ میرا گھر، بچے میرے بچوں کی میں بینگ اے مدر، میرے 10 بچے اور 10 کے 10 بچے جن کو میں تعلیم بھی نہ بہتر دے سکی، جن کو میں کپڑے پہننے کا شعور بھی نہ دے سکی. وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ وحشیوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، وہ بات کریں تو وہ وحشیوں کی طرح بات کرتے ہیں. ان کی زبان کے بیچ میں آر نہیں، لحاظ نہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. اور میں اگر باہر نکلوں تو میں اپنے برانڈز پہن کے اور ایک سے ایک قیمتی چیز پہن کے نکلوں. ڈو یو تھنک کہ یہ مطابقت لگتی ہے گھر کے بیچ میں؟ میں اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ، چاہے وہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے جرنلسٹس کو بھی ایون میں اسی زمرے میں لے کے آتی ہوں. جرنلسٹ some of the journalists they have their own planes. Industrialists of course they are making heck a lot of money on these things. Landlord mafia کی میں اگر بات کروں، ایون آپ کے پیر فقیر، آپ کے بہت سارے علماء بھی اس میں آ جاتے ہیں، آپ کے پولیٹیشنز اس میں آ جاتے ہیں. What do you think کہ قوم کا عام آدمی جو سڑکوں کے اوپر سوتا ہے، داتا دربار کی روٹیوں کے اوپر پلنا چاہتا ہے، یہ اتنا جو تضاد ہے، what do you feel, what do you think کہ how does it portray Pakistan outside the world?
in Pakistan in the دیکھیے world. اس میں 2-3 ایشوز ہیں اور یہاں ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑی واضح ہے. یہ اس میں سوسائٹل ایشوز زیادہ کہ سرکار کا جو اسکول ہے جو کہ مفت ہے, جہاں کتابیں بھی مفت ہیں, کیا وہ اس کا معیار اتنا ہے کہ وہ مہذب شہری بننے میں والدین کی مدد کر رہے ہیں؟ وہاں بالکل ایک ذمہ داری ہے. بہت سارے بلکہ زیادہ غالباً تعداد ایسی ہی ہے جہاں اب جو ہمارے پاس اعداد و شمار آتے ہیں کہ استاد تو موجود ہیں پڑھانے کے لیے, لیکن کیا وہ تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. یہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں جیسے میرے شہر گوجرانوالہ میں 5-6 بہت اعلیٰ معیار کے سرکاری لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس معیار کے نہیں ہیں. تو وہاں تعلیم میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست میں دیکھیں یہ جو تعلیم ہے اس کی ایک تو ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹل ویلیو ہے کہ معاشرت بہتر ہوگی اگر تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, لیکن تعلیم ایک اپورڈ موبلٹی کا بھی تو ذریعہ ہے نا. اس نے وہ ذرائع فراہم کرنے ہیں جن لوگوں کے پاس ذرائع نہیں ہیں کہ ان کے بچے بھی اور بچیاں وہ پڑھ کر جو ہے وہ باقی لوگوں سے جن کے پاس وسائل ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. تو اس میں یہاں ریاست کا بڑا اہم رول ہے. یہاں بھی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس طرح امریکہ میں آج سے 100 سال پہلے شروع کیا گیا تھا, وہاں بھی بچے بھوکے اسکول آتے تھے کہ بچوں کو کھانے پینے کی کوئی چیز دی جائے. کینیڈا ایگزیکٹلی سیم سر. جی تو دیکھیے نا وہ یہ دیکھیں یہ ایک ایکولائزیشن میکنزم ہے کہ بہت سارے بچے کینیڈا میں اپنے گھروں سے ناشتہ کر کے آتے ہیں, اس کے باوجود وہاں کچھ انہیں لنچ پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے جو کہ 100 سال پہلے یا 125 سال پہلے جب یہ کیمپین چلی تھی تو یہی وجہ تھی کہ وہاں بھی بہت سارے بچے جو تھے کینیڈا میں اور امریکہ میں وہ بھوکے آتے تھے, ان کے والدین کے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ انہیں ناشتہ بھی کرا سکے. تو ان کو ایکولائز کر تو یہاں ریاست کا رول ہے بڑا اہم ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں ناٹ اکوالٹی آف آؤٹ کم بٹ اکوالٹی آف اپرچونٹی ہیز ٹو بی پرووائڈیڈ ان بچوں کو اور بچیوں کو. اور یہ نہیں ہے میں یہ ضرور پاکستان کے بارے میں ہم بہت سارے معاملات جو کہ انتہائی تشویشناک ہیں, پریشان کن ہیں, لیکن اپورڈ موبلٹی پھر بھی میں دیکھتا ہوں روزانہ اپنے شہر میں بھی دوسرے جگہوں میں بھی اپورڈ موبلٹی ہو رہی ہے. تعلیم کی وجہ سے ہو رہی ہے, سرکاری اسکولوں سے بھی بچے اور بچیاں اٹھ رہے ہیں. لیکن ایک یہ کہ کیا ہم دیکھیں نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوجرانوالہ تو پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے, یہاں لاہور کے قریب ہے, تو اب یہاں تو ریلیٹیولی زیادہ وسائل ہیں. لیکن کیا ایون پنجاب میں بھی لیا اور بھکر میں بھی اتنے ہی وسائل ہیں, یا راجن پور میں بھی اتنے وسائل ہیں, یا گوجرانوالہ کے مقابلے میں بلوچستان کے دور دراز اضلاع میں بھی وہ سارے وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے یہ جو ایکوالٹی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو پڑھا کر ان کو وہ فراہم کر سکیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہاں مریم نواز صاحبہ ضرور ہماری چلیں آپ بہت زیادہ تعریف نہیں ہم کرتے لیکن تحسین کی ضرور ڈیزرونگ ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں سوچنا شروع کیا کہ ہم کیسے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, چاہے وہ ابھی لمیٹڈ ہوگی اور اس میں کچھ سال لگیں گے کہ یہ بچے اور بچیاں جو ہیں یہ پڑھ کر اس ملک کے پروڈکٹیو شہری بن سکیں. اور آلریڈی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ ایک نیا فینومینا ہے پاکستان میں کہ وہ تمام جو سرکاری نوکریاں اور جابس جہاں ایکیڈیمک میرٹ ہے وہاں اب خواتین کی بہت غالب تعداد خواتین کی ہے. they win the seats on merit. تو یہ بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے. وہ پوری دنیا میں آج گلوبل بہت بڑا چیلنج, آج گلوبل اینڈ میل کا ایک پاکستان میں تعلیم کو جو اپورڈ موبلٹی کا ذریعہ بنانا ہے اس کو کیسے ہم ہر جگہ ایک کم از کم بنیادی معیار تعلیم کا فراہم کر سکیں. آج کینیڈا کا اخبار ہے گلوبل اینڈ میل, اس میں 2 آرٹیکلز آئے ہیں. کیا if boys are lazy, why girls are ahead of boys?
اور آج ایک نہیں یہ 2 آرٹیکلز ہیں, 2 آرٹیکل اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیں, 2 آرٹیکلز اباؤٹ ہاؤ گرلز آر لیڈنگ ایون ان کینیڈا. آئی وش عامر جلدی سے اگر آپ گوگل کر کے نکال لو تو میرا پروگرام ایز سچ یہ جائے گا. دیر از نو ایڈیٹنگ ان دس پروگرام, وی جسٹ واٹ وی آر دیٹس واٹ وی پروڈیوس. تو گلوبل اینڈ میل کا یہ آرٹیکل ہے جس میں لڑکوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بوائز آر لیزی, سٹ بیک اینڈ ریلیکس ناؤ, اور گرلز آر لیڈنگ اہیڈ. تو بہرحال سر مریم نواز صاحبہ کی, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے انکروچمنٹس کو جو ختم کیا انہوں نے بہت اچھا کیا, مگر میری تنقید تعمیری ہے, وہ میچ نہیں کر رہا کہ گھر کی جو سربراہ ہے ان کا لباس اور ان کا اعتبار جو ہے ان کے انڈر جو لوگ کام کرتے ہیں, اور تاریخ اس کو یاد رکھے گی, دیٹ ڈزنٹ میچ. اینڈ آئی مائٹ بی رانگ, پروبیبلی زندگی میں چیزیں بدلتی چلی جا رہی ہیں, دیٹس ہاؤ اٹ از. میں آپ کو لے کر کے آنا چاہتی ہوں ایک اور معاملے کی طرف کہ پاکستان میں اگر آپ اس وقت دیکھیں جو جوڈیشری کا نظام ہے, what do you think, are you satisfied؟ ہم نے پہلے بھی یہ سوال آپ کے ساتھ کیا, do you think کہ ہماری جوڈیشری, اب تو خیر مجھے یہ سوال کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اگر میں امریکہ کی جوڈیشری کو دیکھ رہی ہوں تو there is also very much compromised, but after a year and a half now some of the Supreme Court judges, they have started taking decision against the will of the government at the moment. پیم بونڈائی بیچاری اتنا کام نہ کر سکی, الٹیمیٹلی شی ہیڈ ٹو گو, اینڈ ناؤ مسٹر واچ از دیئر. لیٹس سی ہاؤ تھنگز گو آن فردر. آر یو سیٹسفائیڈ؟ یو آر اے ریزیڈنٹ آف پاکستان, تو ڈو یو تھنک آر یو سیٹسفائیڈ بائی دا جوڈیشری؟ کیونکہ بہت سے لوگ ونسٹن چرچل کو بھی کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں تو پھر اس کا مقصد ہے کہ ملک صحیح جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک چیز کہی تھی, میں اس کو, آپ کی نالج بہت ہے, یو آر اے ویری فائن ایجوکیٹڈ مین, آئی اپریشیٹ دیٹ. آپ نے کہا کہ امریکہ میں بھی بچوں کو بریک فاسٹ دیا جاتا ہے, کینیڈا میں بھی. سر ہم لوگوں نے یہاں آ کے حالت خراب کر دی, حالانکہ دس واز اسٹارٹیڈ ان حضرت عمر کے دور میں, حضرت عمر کرم اللہ وجہہ کے دور میں یہ سٹارٹ ہوا تھا. ویلفیئر کا نظام ان ملکوں میں ویلفیئر نظام ہے, مگر یہاں پر بھی ماؤں کی مجبوری ہے کہ مائیں سہیلیوں کو دیکھتے ہوئے وہ برانڈڈ پرس خریدنے میں اور اپنی شان و شوکت میں وہ جو بچوں کا چائلڈ ٹیکس ہوتا ہے اس کو بھی خرچ کر لیتی ہیں. دیٹ از دا ریزن دے ڈو ناٹ پے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ویلفیئر کا نظام اس ملک میں ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچے کو یونیورسٹی میں اوسیپ بھی مل جانا ہے اور بچہ جو ہے نا اس کو ناشتہ بھی مل جانا ہے. اگین the responsibility lies on the shoulder of parents. This is what I believe, and I might be wrong, and I do have a right to say what I feel. جوڈیشری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, پاکستان کی جوڈیشری کو؟ جی آپ نے غلط بندے کو بلا لیا ہے, کیونکہ میری رائے تو بہت ہی منفی ہے. میں چونکہ خود اس بہت سارے معاملات کا اہلی شاہد بھی رہا ہوں, پارٹیسپینٹ بھی رہا ہوں. ایک بڑی امید بنی تھی 2007 میں, مجھے خود بھی یاد ہے کہ ہم جا کے سپریم کورٹ کے باہر جو درخت ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, ان کے نیچے جا کے بیٹھتے تھے پروٹیسٹ کرنے. میں نے ندیم کامران صاحب کا بھی وہیں ذکر کیا تھا. جی جی, ندیم کامران صاحب بھی وہیں ہمارے ساتھ ہوا, تو ویری فائن جینٹلمین. تو لیکن اس وقت امید یہ تھی کہ دیکھیے ہم جوڈیشری از اونلی دا لیٹسٹ ان آر ایلوژنس کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پاکستان ٹھیک. اس وقت یہ ایلوژن تھا, ہمارا یہ خیال تھا کہ جوڈیشری کو درست کرنے سے وہ ٹھیک, اور یہ بھی خیال تھا کہ جوڈیشری کو جو ہے وہ اگر ہم خود مختاری دے دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے. لیکن جوڈیشری اور پارلیمان کا ایک رول ہے, اور پاکستان میں یہ ایک علیحدہ بحث ہے, کبھی آپ کے ساتھ موقع ملا تو کریں گے, کہ پارلیمان ایکچولی سب سے کمزور ادارہ ہے پاکستان کی حاکمیت, جس کے پاس اصل میں یہ عوام کا دیا ہوا حق ہے کہ وہ دوسرے اداروں کی نگرانی کر سکیں بشمول جوڈیشری. لیکن ہمارے ہاں ہر چیز جو سیاست و پارلیمان سے اٹیچڈ ہے اس کے اوپر کہتے ہیں یہ تو کرپٹ پولیٹیشین ہے, لہٰذا ان کے اوپر تو کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کام کریں گے.
لیکن جو پارلیمان نے 18ویں ترمیم میں اپنے لیے ایک رول ڈیوائز کیا، اس پر جوڈیشری کی طرف سے ریزسٹنس آئی، پھر 19ویں ترمیم ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو جوڈیشری ہے لارجلی خود مختار تھی ججز کی تعیناتی میں، وہ خود مختار تھے اپنے آپ کو اپنا احتساب خود کرنے میں، اور بہت سارے ایشوز میں ایون ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس جو تھی وہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جو پارلیمان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے سامنے اپنے حسابات پیش کرنے کے مجاز تو ایک امید تھی کہ بھی چلیں انڈیپینڈنس دے دی ہے تو بہت اچھا ہوگا. میرے خیال میں تو 4 معیار تھے جس پر ہمیں جج کرنا تھا کہ کیا ججز بہتر کوالیفائڈ اور بہتر معیار کے ججز آ رہے ہیں اس کے بعد آئیں گے، کیا جو عدلیہ ہے وہ اپنا احتساب اور اپنے سے نیچے جو کورٹس ہیں ان کا احتساب کر سکے گی، ان کو مانیٹر کر سکے گی. تیسرا یہ تھا کہ کیا عدلیہ جو ہے کیونکہ بالکل ہی ایک بڑی کہتے ہیں نا بلو اسکائی ہوپ تھی کہ کیا وہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کریں گے، اور چوتھا یہ تھا کہ اوور آل وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوگا معاملہ کہ اس میں ہم بہتری کیسے لا سکتے. 15 سال یہ تجربہ ہوا ہے 2010 سے 2025 تک، اور ان چاروں میں جو معیار کم از کم میرے ذہن میں تھے اس میں عدلیہ مکمل طور پر ناکام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھے ججز بیچ میں بہت اچھے ججز بھی آئے، بہت اچھے چیف جسٹسز بھی آئے، لیکن غالب تعداد وہی تھی جنہوں نے اس کو بھی ایک اقتدار کا حصہ سمجھ کر اس کہتے ہیں کہ خدائی پیشہ ہے اس کو استعمال کیا. اور اس لیے میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 25ویں اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا ہے، غالباً درست بھی ہوگا کچھ اس وقت، لیکن یہ بات واضح ہے کہ پارلیمان کی نگرانی کے بغیر اب ہم نے 15 سال ایک طویل مدت ہوتی ہے، پارلیمان کی نگرانی چاہیے عدلیہ کو اپنے معاملات میں سیدھا رکھنے کے. اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہی بیلنس چلا گیا ہے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کی طرف. یہ جو اس طرح کے آئینی معاملات ہیں اور عدالت کا جو سٹینڈرڈ ہے، اور یہ سٹینڈرڈ صرف سپریم کورٹ کا نہیں ہے، یہ یہاں جو میرے شہر گجرانوالہ میں جو ڈسٹرکٹ عدالت ہے جہاں عوام روزانہ دھکے کھا رہے ہیں، یہ وہاں تک آ رہا ہے. کیونکہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جب ہم نے خود مختاری سپریم کورٹ کو دی ہے وہ نیچے اس کو ڈسپلن نیچے لے کر آئیں گے کہ جو لوئسٹ جوڈیشری ہے جہاں عوام کا انٹریکشن ہوتا ہے وہاں تک ایک فرق آئے گا. تو اگر لوئسٹ جوڈیشری کو انتظامیہ نے ہی جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے یا جو حکومت وقت ہے اسی نے کرنا ہے، تو پھر اس معاملے میں تو وہ ناکام ہو گئے نا، کہ وہ انہوں نے ہمیں ایڈوائز کرنا تھا یا حکومتوں کو ایڈوائز کرنا تھا کہ جناب اس طرح کریں گے تو ہم ڈیلیور کر سکیں گے اس پاکستانی شہری کو جو اپنی تحصیل میں اس جو لوکل سول عدالت ہے وہاں تک جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب یہ ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد، لیکن معیار وہی رہیں گے. اگر ہم کچھ عرصے بعد چیک کریں گے کیا کوئی بہتری آئی یا نہیں آئی. میرے تو خیال میں ابھی تک عدلیہ نے وہ صرف پاکستان کے اقتدار کا ایک حصہ ہیں، پلر آف دا اسٹیٹ، لیکن جو ان سے ہماری امیدیں ہیں وہ ابھی بہت دور ہیں. ان کے لیے بھی بڑی جدوجہد کرتے ہیں. بڑی کمال سے آپ نے ایکسپلین کیا جناب فائز عیسیٰ صاحب. ناؤ ہی کی ناٹ کم بیک ٹو پاکستان اینڈ ہی کی ناٹ فیس پیپل، ہی کی ناٹ گو آؤٹ ان دا پبلک. ہاؤ ڈو یو فیل؟ ون تھنگ. نمبر ٹو, with all my respect for you, honestly I respect you a lot. I thank you very kindly that you are being with us. میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی رہی ایک عرصے تک، مسلم لیگ نون بھی رہی، ایون پی ٹی آئی کو صرف 3-3.5 سال کا ہی وقفہ ملا، مگر ان تمام کی تمام گورنمنٹس نے بائی دا ٹائم when they realized and they felt that they are pushed out from the system and they are just the puppets, they have to do what the authorities want them to do. How come none of them took an action? کسی نے بھی ایکشن نہ لیا and nobody came out اور باہر آ کے اس نے کہا کہ یہ حکومت میں نہیں کر سکتا کیونکہ
عوام کی بہتری کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. یہ مجھے ابھی نہیں آج 2 دن سے یہ مجھے پیغام مل رہا ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اسٹرے ڈاگس کو اور اسٹرے کیٹس کو مار رہے ہیں. انہوں نے مجھے لکھا ہے, یہ بندے نے پاکستان سے 4709 اس کا نمبر ہے, لکھتے ہیں لک انٹو, اینڈ وی آر ناٹ اگینسٹ اینی باڈی, دیز آر دا پیپل ہو آر کرپٹ, چاہے وہ کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کے ہوں. لک انٹو دا نمبر آف DHA growth in the property from 34,000 to 3,14,000. Most societies are owned by the officers and the DHA does not fall under LDA, لاہور اتھارٹی. سیم ان کراچی میں بھی جتنے DHAs ہیں وہ ایک الگ یعنی کنٹری ان دا کنٹری بنتا چلا جا رہا ہے. اٹ از اے سیمی autonomous body. Complaints have to be taken up by the army officers as well. What do you think if the country keeps on growing this way and communities within the community which doesn't fall into the LDA or CDA or Karachi ki bhi jo development authority, what will be the end in 50 years period of time? How do you see, where do you see? جی اینڈ تو اگر ہم موجودہ ٹرینڈز پہ رہے تو اینڈ تو ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا. اس میں سارے انوائرمنٹل ایشوز بھی ہیں, اس میں ہماری جو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے, پرائم ایگریکلچر لینڈ اگر شفٹ ہوتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, تو پھر پاکستان کو تو نقصان ہوگا. پاکستان نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس میں کوئی, لیکن اس کا جو طریقہ ہے جس میں یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا یقین نہیں ہے, لیکن اس کو پش کرنا پڑے گا, چاہے وہ کورٹ سے ہو یا عوامی پریشر سے ہو, کہ مضبوط حکامی حکومتوں کے بغیر اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لوکل گورنمنٹ ہے اس کو پش کیے بغیر یہ سارے ایشوز جو ہیں, اگر ہر چیز جو ہے دارالخلافے سے ہی ہونی ہے یا کراچی سے ہونی ہے یا پشاور سے ہونی ہے یا لاہور سے ہونی ہے, تو یہ تو نہیں ہوگا. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو لوکل ایکشن ڈیمانڈ کرتی ہیں, لوکل لوگوں کی آواز آسانی سے جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہ ڈیمانڈ. یہ ایک بہت بڑی ابھی کمی ہے پاکستان کی حاکمیت میں بھی, جمہوریت میں بھی, کہ ہمیں مستقل بنیادوں پر مقامی حکومتوں کو لے کر آنا ہے, جن کے پاس ایک سیکیورٹی اور پروٹیکشن ہو قانون کی, جن کے اوپر پھر جب یہ جن صاحب نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے ان کے پاس کوئی جگہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی لوکل کاؤنسلر کے پاس. سر میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ لڑکا کینیڈا میں تھا, ہی پاکستان چلا گیا. پاکستان میں ہی بلانگس ٹو اے ویری فائن فیملی. ان کا گھر جیل روڈ کے اوپر, ان کا گھر, اوپر کے کمرے میں اس نے کوئی 7 کے 8 کتے لے کے رکھ دیے ہیں. پیرنٹس بھی بے بس ہیں, اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو ہیلپ پیپل. DHA میں بھی وہ گاؤں کے بچوں کو کھیلنے دیتا ہے, وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب سے منہ ماری ہو گئی. تو بہرحال میں اس کو کور کروں گی بعد میں. ایک میں پوسٹ دکھانا چاہتی ہوں, اور میرے ایسوسیٹ, میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے جی کسی بھی ملک میں, اسے پاکستان میں نہیں, اچھے کام کرنا آسان نہیں, اس کے لیے بھی اتنی ہی ہمت چاہیے جتنا کسی اور. اگر ہمارا یہ ایلوژن ہے کہ میری چونکہ نیت اچھی ہے اور میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں, تو جو ہے میں اچھے کام کا آسا دریا میں ڈالوں گا اور دریا جو ہے سائٹ پر ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. ہر چیز کے لیے ایک اسٹرگل اور کوشش چاہیے. تو میری ان بھائی سے استدعا ہے کہ وہ ہمت اپنی جاری رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں, اپنی آواز جاری رکھیں. ایک سر میں یہ عامر سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ عامر پلیز اس کا جو متن ہے اس کو آپ ذرا پلیز بلرڈ کر دیجئے گا. ایک رائٹر ہیں, اینڈ دس از اے رائٹر ود گارڈین کے ساتھ رائٹر ہے. انہوں نے واشنگٹن پرسپیکٹو کے حوالے سے, اور میرا خیال ہے کہ آپ ضرور اس پوسٹ کو دیکھیے گا اور اپنے جتنے بھی آپ کے حلقے میں لوگ ہیں ان کو دکھائیے گا کہ اگر پاکستان سے باہر ایک فورن ویسٹرن جرنلسٹ اگر یہ لفظ لکھتا ہے, مائیکل روبن ان کا نام ہے. عامر پلیز اس کا درمیان والا حصہ پورا بلرڈ کر دیں, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ اینی بڈی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو شو دس پوسٹ. مائیکل روبن فرام دا واشنگٹن پوسٹ پرسپیکٹو. نیچے اگر آ جائیں
اس میں اس نے لکھا ہے کہ آئی ایکسپلین ان مائی لیٹسٹ ایٹ سنڈے گارڈین کامنٹری. سنڈے کو جو اس اتوار کو گارڈین آنا ہے اس میں اس نے کامنٹری کرنی ہے. اینڈ آئی فیل سیڈ کہ اگر پاکستان سے باہر اگر ایک ویسٹرن رائٹر مائیکل روبن یہ لکھتا ہے تو میرے ملک کے لیے کتنا برا ہوگا. آئی فیل سیڈ اباؤٹ اٹ. آپ سے میں نے بہت ساری سیریس باتیں تو کر لی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. آئی وش کہ کوئی ملتان سے بھی آ جائے تاکہ میں کسی سے کھجوروں کی درخواست کر سکوں کہ آپ آپس میں پوری کی پورے لوگوں کو بانٹ کے کھائیں, زمینیں بانٹ کے کھائیں, مجھے تھوڑی سی کھجوریں بھیج دیں. You are a wonderful man. I just wanted to stay happy today. ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں, انہوں نے بلکہ پوسٹ بھی کیا, میں نے انڈائریکٹلی وہ سوال آپ سے کر لیا, انہوں نے مجھے کوشچن کیا بیکاز وی آر گوئنگ لائیو آن دا ایئر. تو مجھے میرا غم یہ ہے, اور میرا ہر پارٹی کے ساتھ, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, اور چاہے وہ مسلم لیگ, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے اور چاہے وہ مسلم لیگ نون ہی کیوں نہیں ہے, کہ یو شوڈ آئیڈینٹیفائڈ اے کینسرس پارٹ آف دا باڈی اینڈ وی مسٹ ڈو سم تھنگ فار دیٹ رادر دین 2 یا 3 پارٹیاں گیٹنگ ٹوگیدر ٹو ایلیمنیٹ اینی ادر پارٹی. اور جناب میاں صاحب کے ساتھ بھی جب ہوا تو زیادتی ہوئی تھی, بہت زیادتی ہوئی تھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں, جس میں قوم کا پیسہ بڑا ضائع ہوا تھا, رج کے پیسہ ضائع ہوا تھا, اور اس کے بعد چارجز بھی نہ رہے. آج عمران خان صاحب کے لیے بھی 3 سال 3.5 سال ہو گئے ہیں. 2 سال کے بعد وہ اگلی لوگوں نے آ جانا ہے, انہوں نے انہی کو پھر تاج پہنا دینا ہے, لوگوں نے اس دوران میں پیسہ بنا لینا ہے. نقصان کس کا ہونا ہے؟ قوم کا ہونا ہے, اور کسی کا بھی نہیں ہونا. پھر بھی فارم 45 47 اور اب وہ درندگی اور باقی چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ڈو یو تھنک دیر از اینی فیوچر کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو ٹمورو if the position comes for the prime minister, do you think they will compromise with each other, or what is your expectation? جی دیکھیے, وہ آپس میں میرے خیال میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, کیونکہ اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے وہ 90 کی دہائی کا, جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دوران بہت ایک سخت مفاہمت تھی, مخالفت تھی, جو دشمنی کی حد تک گئی, جو والدین کو گرفتار کرنے کی حد تک گئی. لیکن جب 1999 میں پرویز مشرف کا ٹیک ہو, اس کے بعد دونوں لیڈران جو تھے, میاں نواز شریف بھی اور بینظیر بھٹو, دونوں پھر جلا وطن ہوئے, اور وہاں پہ انہوں نے جب سب چیزوں پر غور کیا تو انہیں یہ ایک سبق جس تک وہ پہنچے, جو بہت ہی قیمتی سبق ہے, جو ابھی تک پی ٹی آئی کو نہیں ملا, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حریف ہو سکتے ہیں, دشمن نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے کو نیست و نابود نہیں کرنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. اس لیے کہ اس ملک میں ایسے پاکستانی ہیں جو میری جماعت کو ووٹ نہیں دیتے, لیکن ان کو بھی اتنا ہی حق ہے اس ملک میں رہنے کا, اس جماعت کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میری جماعت کا. تو یہ جو بات ہے, یہ 2006 کا جو میثاق جمہوریت تھا, اس کے اندر ایک پھر کاغذی شکل میں ہمارے سامنے آئی. اب آپ لوگ, بہت سارے لوگ کہتے دیکھیں کہ اس پہ تو عمل نہیں ہوا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں اگر ہم نے ایک قدم, ایکچول قدم آگے اٹھایا, تو وہ 2006 کا میثاق جمہوریت ہے, جس میں 2 بڑی جماعتوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو تباہ نہیں کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. اب ایک اور جماعت پیدا ہوئی جس نے اس رواداری کو کہا یہ ملی بھگت ہے. یہ ملی بھگت نہیں تھی, یہ ایک زخم کھا کے دونوں جماعتوں نے سیکھا, اور اگر جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی یہ بات سیکھ کہ ہمیں ایک دوسرے کو نیست و نابود نہیں کرنا, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, اور اس لیے رہنا ہے کہ پاکستانی دوسری جماعت کو ووٹ دیتے ہیں. ہمیں ان پاکستانیوں کا احترام کرنا ہے جنہوں نے جو اس ملک کے شہری ہیں. تو لہذا یہ جو رواداری ہے یہ اہم ہے, اور میرے خیال میں یہ جو اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوئی ہے, اور اگر ان کے درمیان کبھی ہوا تو وہ آئی تھنک ایک دوسرے کا
جس کے پاس بھی زیادہ نشستیں ہوں گی قومی اسمبلی میں اس کا حق حکمرانی تسلیم کریں گے. جس طرح میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ 2013 میں، اب تو لگتا ہے کہ شاید ہمیشہ سے ہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، 2013 میں ان کے پاس اکثریت سے کافی کم نشستیں تھیں، لیکن سب سے بڑی پارٹی وہ تھے. محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم ان کا حق حکمرانی تسلیم کیا اور کہا کہ آپ یہاں حکومت پکڑیں، ہم یہاں ادھر جوڑ توڑ نہیں کریں گے. حالانکہ جوڑ توڑ کے ساتھ مسلم لیگ نون اور اس وقت جے یو آئی ایف مل جاتے تھے تو وہ حکومت بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہی رواداری ہے کہ آپ اپنے جو مخالف ہے، سخت ترین مخالف ہے، ان کا بھی حق تسلیم کریں. تو اگر یہ بات سب کو سمجھ آ جائے، پاکستان کی سیاست میں بہت اچھی اور مثبت تبدیلی آئے. بہت شکریہ. میں آج ہی مراد سعید صاحب کا ایک انٹرویو ہے، اینڈ اٹس ویری سیڈ، اور میں آپ کو تو بتاتی ہوں یہ بیک لیش ملے گا پارٹیوں کو. آج مراد سعید صاحب آپ دیکھیے جی، وہ وہاں چلے پھر رہے ہیں، وہاں چلے پھر رہے ہیں، وہاں چلے پھر رہے ہیں. انہوں نے اتنا بڑا انٹرویو دے دیا شہزاد اکبر، اور شہزاد اکبر صاحب، اگین آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ شہزاد اکبر صاحب، عمران خان صاحب نے ان کو بڑی اچھی پوزیشن دی تھی. مجھے اپنے سارے پاکستان کے پولیٹیشینز کے ساتھ گلا ہے، بینگ اے پاکستانی آئی ریئلی اٹ ہرٹس می کہ ان لوگوں نے، ملک نے ان کو اقتدار دیا، پوزیشن دی، مگر انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، اور پی ٹی آئی بھی ہے. شہزاد اکبر وہی شخص ہے جو جیب میں فائلیں، بغلوں میں فائلیں لے کے عمران خان صاحب کا بیڑا غرق کرانے والوں میں ہی ان کا نام تھا. مگر آج مراد سعید صاحب نے وہاں پہ بھی جا کے بات کی ہے. مجھے نہیں پتا کون کس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے اور کون کس کے ساتھ کام کر رہا ہے. دس از بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ شطرنج کی بازی پاکستان میں چل رہی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. میری صرف ایک گزارش، آخری گزارش ہے، پھر میں اجازت لوں گا آپ سے. وہ یہ ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ویری ایزی ٹو تھرو پاکس آن آل ہاؤسز. میری آپ کے ناظرین سے اور سامعین سے استطاع ہے، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ساری جماعتیں خراب ہیں، لیکن اگر ٹھنڈے دل سے آپ تجزیہ اگر ہم کر سکیں، اس پہ کسی اور دن بات کریں، تو جماعتوں نے تھوڑا یا زیادہ ڈیلیور ضرور کیا، اس کا ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے جس حد تک انہوں نے. میں بالکل کریڈٹ دیتی ہوں. بہت شکر گزار. نہیں سر، میں آپ کا بہت شکریہ. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو روئن مائی ریلیشن شپ ود یو. اور لوگ اکثر سمجھتے ہیں مغرب میں بڑی آزادی ہے، مغرب میں کوئی آزادی نہیں ہے. یہاں پہ بھی جب ہم انٹرویو لیتے ہیں وی ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ وی ہیو ٹو سے واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو آسک. اور میں نے بڑا رسپیکٹفلی آپ کا انٹرویو لیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. مگر میں بالکل کریڈٹ دیتی ہوں پولیٹیشینس کو. دا اونلی تھنگ از کہ ایک ناسور جو بڑھتا 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 آج جس جگہ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی آج سے 30 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ کا سر بے انتہا شکریہ. آئی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین انشاءاللہ. Let me tell you one thing. After seeing you today in Canada, there is a very strong businessman, owner of BuzzMax, Syed Zia Mashhadi. Once you smile, you exactly look like this wonderful billionaire here in Toronto, Zia Mashhadi. ایک دفعہ دکھا دو. چلیے وہ پر we will ask him to throw some of his billions here also. I love you. You're so kind. Thank you very kindly جناب. Thank you. دستگیر صاحب انجینئر ہیں پروفیشنلی. آپ کا بہت شکریہ سر. بہت